ان پر قدم رکھے۔ بھٹو کے والد شاہ نواز کا آزادی سے قبل سندھ میں کافی اثر و رسوخ رہا۔ 1924 سے 1936 تک وہ سیاست کے میدان میں اچھے کھلاڑی رہے۔ قائد اعظم سے ملاقاتیں اور مہمان نوازی بھی کی، جبکہ بامبے پریزیڈنسی میں وزارت اور سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کا بھی عہدہ سنبھالا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جوانی کے ابتدائی دن بامبے تو کچھ لاڑکانہ میں کرکٹ اور شکار کھیلتے گزارے۔ جاگیردارانہ نظام نے 13 برس کی عمر میں پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کو متاثر کیا جب زمین کے حصول کے لیے ان کی شادی والد کے قریبی دوست احمد خان کی 23 سالہ بیٹی سے کر دی گئی۔ بدلے میں نوڈیرو کی سرزمین بھٹو خاندان کی جاگیر بنی، جس پر لکھی ان کی تاریخ آج بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جیسے رسم و رواج کو توڑنے کا بھٹو نے ارادہ کر لیا۔ من پسند ایرانی لڑکی سے 1951 میں دوسری شادی کی۔ کتاب کے مطابق بھٹو کا نکاح 50 روپے فیس وصولی پر پڑھایا گیا تھا۔ خاندانی روایت سے بنا ڈرے ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف یہ کہ بیگم نصرت بھٹو کو سیاسی اور غیر سیاسی دوروں میں ساتھ رکھا، بلکہ اپنی بیٹی بے نظیر کو بھی میدان سیاست میں متعارف کروایا۔ بھٹو کے حکومتی اور بین الاقوامی معاملات و تنازع، عہدے کی پابندیاں اور ایوب دور حکومت میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہونا ان کی عوام میں شہرت کی ایک بڑی وجہ بنا، اور سن 1967 کو لاہور میں سندھ کی برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آ گئی۔ وزیر اعظم پاکستان تو کبھی قائد عوام رہنے والے بھٹو کا سفر جد و جہد، غلطیاں، کامیابی اور تنقید پر مشتمل ہو کر سن 1979 تختہ دار پر اختتام پذیر ہوا۔ لیکن ہر سال 4 اپریل کو یہ دن کئی کہانیوں کے ختم اور شروع ہونے کی یاد دہانی سیاست کی ایک زندہ تصویر نظر آ رہی ہے، جہاں وہ آج بھی زندہ ہے۔